حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں، پاکستان۔ میں آپ کو میزبان محمد زہیر عباس۔ 40 امام حسین کا مرکزی جلوس امام بارگاہ G60 شیعہ اثنا عشریہ سے برآمد ہو چکا ہے، اور 9 محرم کو عاشوراء کا جلوس یہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور 19 صفر کو جو ہے وہ مرکزی جلوس یہاں سے اسلام آباد سے روانہ ہوتا ہے۔ کثیر تعداد میں یہاں زائرین امام حسین پرسہ دینے کے لیے جناب سید الشہداء کو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين۔ محبت کے کھرے دھاگے سے دل کو باندھنے والے، میرا خون جگر اشکے ہزا میں ڈھالنے والے، جواز عشق ہو جائے یہ میرے پیر کے چھالے، جبی کا حسین ہو خاکے شفا سے نور کے حالے۔ ہم اس وقت موجود ہیں G62 کے مرکزی جلوس میں، اور میرے پیچھے جو گلگت بلتستان یونائٹڈ اسٹیٹ کا موقف ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد حسین مبلغی صاحب۔ آغا السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح موقف کیا ہے، اور علم امام حسین پر جتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کیا میسج کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، جو نیکی کے بدلے میں اس کو نیکی، اس کو صلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن حسین کی نیکی کے بدلے میں حسین نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کی دین پر، اور یہ پیغام لے کر زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد چلے ہیں۔ کوفہ و شام کی بازار سے ہو کے اس دین کے خاطر مدینہ تک آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صلے میں، ان کے جزا میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں کہ آپ ہی کے نام پر، آپ ہی کے جلوس میں، آپ ہی کے نام لیتے ہوئے لوگ نیاز بھی دیں گے، ایثار بھی ہوں گے، قربانی بھی دیں گے، عبادت بھی ہوں گے، اور دین کو بھی اور مال کو بھی سب کچھ قربان کریں گے، کیونکہ آپ نے میرے ابراہیم نے ایک کام کیا، بچے کو لے جا کر بوادٍ غیر زرع میں چھوڑ دیا، اور وہاں سے پھر آپ وہاں سے نار نمرود میں چلے گئے، بیٹے کو قربان گاہ پہ لے گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں، اس کے جزا میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں ابھی ملت ابراہیم کے نام پر حج کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب کعبہ عبادت بنانے کے لیے سب کچھ کر دیا، تو حسین نے کعبہ عرفان، کعبہ شہادت بنانے کے لیے کربلا پہ آ گیا، وہ واپس کر دیا، ادھر 72 کا دے دیا، وہاں حاجر عزت کے ساتھ زندگی گزاری، یہاں پر 70 سے 80 حاجر نے پیغام کربلا لے کر۔ تو آج کل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دین کی ذمہ داری حسین اور زینب کی ہے، آپ واقع کی شکل میں، 40 واقع کی شکل میں، کربلا میں جو واقع کی شکل میں وہاں پر دیکھتے ہیں، یہ امام زمان کا جو ظہور ہوگا اس کا جو منظر ہمیں ایک جھلک دکھا رہا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جلوس کے اندر یہاں پر نسل، رنگ، مذہب کسی کا کوئی نہیں ہے، سب یہی آزادار کی شکل میں آتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں ہے۔ یہاں کھانا پینے کے لیے دعوت دیتے ہیں، سلام ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ یہ خوبصورت جو دستہ ہے
ہے یہ ایک تیاری ہے امام زمان کی ظہور کے لیے. یہ ہمارا کیم تقریباً 12 سال سے، اس میں ہم خود بانی ہے یہاں پر، یہ 12 سال سے ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. 2 بجے ہماری نماز باجماعت، اس کے بعد یہ کیم کا کھانا شروع ہوتے ہیں. جب تک یہاں سے دستہ ختم نہیں ہوتا ہمارا یہ سلسلہ یہاں پر جاری ہوتے ہیں. اور کسی نے بھی اگر دیکھنا ہو کہ یہ خوبصورت ترین جو مذہب ہے جو پوری کائنات کے لیے سوچتا ہے وہ ہے حسین کی آزاداری ہے. یہ مودت قربا کا بہترین اجر رسالت ادا کرنے کے لیے یہ خوبصورت ترین ہے. یہاں پر جوان اپنے جوانی کو نہیں دیکھتا، رات دن ماں بیٹے سب کچھ میدان میں نکل کے آتے ہیں، اور جو کچھ جیب میں ہے خرچ کر کے یہاں پر انسانیت نظر آ جاتے ہیں. یہ وہی آخری زمانہ ہے، اسی کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ. یہ عربین واقع جو ابھی 5 کروڑ سے بھی اوپر چلے گئے، اسی کے اندر مہدی کا ظہور ہوگا اور کائنات میں امن و امن قائم ہوں گے. آغا صاحب ماشاءاللہ بتائیے گا، جلوس میں سیکورٹی کے اہتمام سے مطمئن ہیں آپ؟ جس طرح کے اہتمام کیے گئے ہیں، واک تھرو گیٹ سے گزارا جا رہا ہے اور چیکنگ کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے ایک اپنا جو مائنڈ ہے، اپنا نظریہ ہے، وہ دوسروں سے مختلف ہے. میں ان چیزوں کے اوپر زیادہ بحث نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا، ابراہیم نے کچھ قربانی کیا، اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے. یہ حسین کی قربانی کی ملت ہے. دشمن جتنا بھی دشمنی کرے، حسین کی اس ملت کو خدا نے زندہ رکھنا ہے. چاہے وہ سیکورٹی میں سختی کرے، جو بھی نیت ہو اس میں بات نہیں کرتی. معصد السلام، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. ہمارے ساتھ سے علامہ محمد حسین مبلغی صاحب اپنی رائے سے دے رہے تھے اور بتا رہے تھے موقف جو لگا ہوا ہے گلگت بلتستان کو اس حوالے سے بتا رہے تھے. ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جلوس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تصور میں یہی منظر ہنسی ہر بار دیکھا ہے، وہاں پانی کا مشکیزہ لیے عباس بیٹھا ہے. میرے ہمراہ مشی میں چل رہا زہرا کا بیٹا ہے. دعا سجاد سے لے کر دل بیتاب کہتا ہے. میں اس وقت موجود ہوں انجمن دعائے زہرا کے کیمپ کے بالکل باہر. یہ پچھلے 40 سال سے لنگر امام حسین کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو زوار امام حسین علیہ السلام ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت انجمن دعائے زہرا کے صدر جناب اصغر عابدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ابھی ناظرین کو بتا رہا تھا کہ انجمن دعائے زہرا جو ہے وہ خدمت زائرین کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کا. یہاں کتنے عرصے سے لنگر کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ یہ ہم 1982 سے فرسٹ ٹائم شروع کیا تھا اور 1 دیگ سے شروع کیا تھا. اب الحمدللہ یہ 200 سے زیادہ بن گئی ہیں اور ہر سال ہم 19 صفر کو چہلم کی نیاز ہوتی ہے اور 9 محرم کو عاشورہ کی نیاز ہوتی ہے. اس سال ہم نے اس کا نام رکھ دیا موقف دعائے زہرا، انجمن دعائے زہرا کے زیر اہتمام. اور اس میں ہم نے صرف یہ لنگر نہیں ہوتا، لنگر کے علاوہ یہاں پر ہمارا یہ چائے کا ہوتا ہے انتظام، اس کے علاوہ ہمارا نیاز ہوتی ہے، دوسری پانی کی شربت ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور ان تمام کے ساتھ ہم یہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی ہم نے بنایا ہوا، اس کا بھی انتظام ہے. یعنی جس طرح کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے زوار کا ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے یہ تمام جو اسلام آباد میں عزاداران حسین ہیں ان کے تمام خدمات کا انتظام کیا ہے. اس کو ہم نے اس سال سے اس کا نام دیا موقف دعائے زہرا. ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے تھے کافی ڈسپلن سے عزادار اندر تشریف لا رہے ہیں اور اندر خدمت گزار بھی بہت سارے ہیں کثیر تعداد میں. خواتین کے لیے بھی اہتمام کیا ہوا ہے؟ خواتین کا اہتمام ہے، وہ پیچھے پردے میں خاص طور پہ ہوتا ہے، وہ 25 سے 30 دیگیں وہ خواتین کے لیے ہوتی ہیں اور وہاں پر وہ کھا رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں جناب سیدہ کی نیاز سے. ماشاءاللہ پروردگار عالمین آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول. کتنے عزاداران یہاں سے مستفید؟ تقریباً 40,000 سے زیادہ عزاداران صبح 11:30 بجے سے جو ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں انتظامیہ کا آرڈر ہے کہ آپ نے اندھیرا پھیلنے سے پہلے ختم کرنا ہے. 9 محرم کو بھی اہتمام 9 محرم کو بھی اہتمام ہوتا ہے، ابھی 19 صفر کو بھی اہتمام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں 19 صفر کو جلوس ہوتا ہے چہلم کا اور پنڈی میں 20 کو ہوتا ہے. اسی طرح عاشورہ کا جلوس 9 محرم کو ہوتا ہے اور 10 کو پنڈی میں ہوتا ہے. تو وہ یہ اس وقت سے ہے جب یہاں پہ چند نفوس آتے تھے اور جناب نیاز ہوتی تھی اور ماتم داری ہوتی تھی.
اب الحمدللہ اتنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے 40-50 ہزار تو لوگ اس کیمپ سے معزیاب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا انتظام ہوتا ہے۔ حسنہ عشری کے جلوس مین سے آتا ہے، پھر یہاں سے ہمارا جلوس شامل ہوتا ہے اور یہ رات گئے تک ختم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے انجمن دعائے زہرا کے مرکزی صدر ہیں اصغر عابدی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ منظم طریقے سے لنگر امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا ہے۔ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو ایک منظم طریقے سے لائن بنا کر عزاداران مظلوم کربلا موقف کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، اور اندر لنگر کا اہتمام ہے، وسیع پیمانے پر اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پرسہ دینے آئے ہیں جناب سید الشہداء کو، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو، ان کے مظلوم بھائی کا۔ چلو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اندر کے ویوز بھی آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچلے نفس کو میرے وہ کنکر ساتھ لے جاؤں، مقلب القلوب ثبت قلبی علی حب حسین۔ ہے مسلمان یہ پوچھتی ہے کربلا، اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، اے مسلمان جرم میں مصطفیٰ کے، کس جرم میں مصطفیٰ کے گھر کو ہے لوٹا گیا، اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا، اے مسلمان آج بھی یہ پوچھتی ہے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج دنیا بھر میں مظلوم کربلا کے چہلم کی مناسبت سے عزاداران مظلوم کربلا اپنے اظہار محبت و عقیدت کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ جناب سیدہ ثانی زہرا جناب زینب الکبریٰ کی سیرت اور سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم حسینیت کا پیغام لے کر میدان میں نکلے ہیں۔ سرزمین پاکستان پر آج اسلام آباد میں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں بھی شیعان حیدر کرار اور بالخصوص انسانیت کو محبت کا پیغام دینے والے وہ لوگ کہ جو اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کر حسین حسین کر رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین جو حق کی خاطر نکلے تھے، جنہوں نے ظالم کا راستہ روکا تھا، مظلوم کی حمایت کی تھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے، آج انہوں نے اپنے نانے کی سنت کو جو پورا کیا، اس کے بعد میدان کربلا سجا اور شہادتوں کے بعد جس انداز میں ان کے خانوادے کو کربلا کے بعد کوفہ کے بعد شام لے جایا گیا، اس کے بعد شام سے جب رہائی ہوئی تو جناب زینب عالیہ جب کربلا میں پہنچی ہیں تو آج کے دن انہوں نے اپنے بھائی کا وہاں پہ پرسہ دیا ہے، اپنے بھائی کی زیارت کی ہے۔ آج تمام مظلومان جہاں مل کر اس مظلوم کی مظلومیت کو یاد کر رہے ہیں اور ہر ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں اور حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تصور میں یہی منظر ہنسی ہر بار دیکھا ہے، وہاں پانی کا مشکی زار لیے عباس بیٹھا ہے، میرے ہمراہ مشی میں چل رہا زہرا کا بیٹا ہے، دعا سجاد سے لے کر دل بیتاب کہتا ہے، سب سے پہلے تمام محبین آل محمد عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں 40 کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق 40 اور 40 کی زیارت یہ مومن کی علامت ہے۔ آج الحمدللہ 40 حسینی کی عزاداری اور خاص طور پر
مشی اربعین یہ تشیع کا چہرہ بن چکا ہے، بلکہ اسلام کا چہرہ بن چکا ہے، بلکہ یہ انسانیت کا ایک عظیم درسگاہ بن چکا ہے، جہاں مسلمان، غیر مسلم، مسیحی، یہودی، سکھ، ہر قسم کے انسان جو ہے وہ آ کر یہی محسوس کر رہے ہیں کہ جو درسگاہ حسینی ہے یہ انسانیت کی درسگاہ ہے، جو عزاداری حسین ہے یہ در حقیقت احیاء انسانیت اور انسانیت کو امن کے پیغام دینے کی جگہ ہے۔ اور الحمدللہ آج اربعین حسینی دنیا کے گوشہ و کنار میں، دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں مسلمان اور انسان نواسۂ رسول کا غم اور ان کے اربعین کے جلوسوں میں، مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ جلوس، یہ عزاداریاں، یہ سینہ زنیاں در حقیقت ایک طرف سید الشہداء نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد ہے، تجدید میثاق ہے انسان کا، اس امام انسانیت کے ساتھ اپنی عقیدت اور ان کی پیروی کا ایک عہد و میثاق ہے۔ تو دوسری طرف دنیا کی یزیدی طاقتوں کے خلاف، دنیا کے ظالم اور مستکبر طاقتوں کے خلاف ایک انسانیت کی اور مسلمانوں کی وہ بھرپور آواز ہے۔ اور یہ آج الحمدللہ اربعین حسینی یہ در حقیقت ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور حکومت امام مہدی کا ایک جلوہ بن چکا ہے۔ آج اربعین حسینی عراق میں جا کر دیکھے، باقی جہاں مومنین اور محبین آل محمد اس دن میں جس طرح سے نواسۂ رسول کی یاد کو، ان کی عزاداری کو منا رہے ہیں، اس سے دنیا سمجھ رہی ہے، دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ جب فرزند حسین قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور ان کی حکومت عدل ہوگی تو کس طرح سے لوگ امن و سکون میں ہوں گے، کس طرح سے بھائی چارہ ہوگا، کس طرح سے ہر طرح کی عدالت اور انصاف معاشرے میں رائج اور لاگو ہوگا۔ اس کا ایک جلوہ اور ایک جھلک آج اربعین حسینی دنیا کو دے رہی ہے۔ زمین کا راستہ ہے اور نہ مٹی کی سڑک کوئی، نجف سے کربلا تک نور کی جنت سجی دیکھی، طلب پانی کی ہوتی ہے وہاں نہ بھوک روٹی کی، جہاں شبیر مہمانوں کی کرتے ہیں پذیرائی۔ مقلب القلوب ثبت قلبی على حب حسین، ثبت قلبی على حب حسین، ثبت قلبی على حب حسین۔ شب عاشور کے ڈھلے پہ حر کا دل بدل جائے، شہادت موت کی آغوش میں جا کر مچل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تسلیت عرض کرتا ہوں اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور اربعین امام حسین علیہ السلام ابھی عزاداری کی پہچان ہے، عزاداری کے معراج ہے، اور جو عزاداران سید الشہداء انجام دیتے ہیں اس کا صلہ ہے، اور ایک عظیم معجزے کی صورت میں ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور ان حالات میں جہاں ظلم و بربریت عام ہے، ظلم کے خلاف وہ احتجاج جو صدیوں سے جاری تھا عزاداری کی شکل میں، اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے، اس کے ثمرات سمجھ میں آنا شروع ہوئے ہیں، اور یہ وہ عزاداری ہے، مخصوصاً اربعین کی عزاداری، جس کے ذریعے پوری دنیا تک تشیع کا پیغام جائے گا، اور اس سے بڑھ کر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا تعارف اربعین کے ذریعے جائے گا۔ اور اربعین وہ خوبصورت گلدستہ ہے جہاں عزا بھی ہے، جہاں محبت بھی ہے، جہاں رواداری بھی ہے، جہاں اخوت بھی ہے، جہاں محبت کا پیغام بھی ہے، جہاں ظلم کے خلاف آواز بھی ہے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں اس عزاداری کو مزید بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق دے، اور باقی بھی بہت سے مسلمان
اور انسان نان مسلمس بھی اس عزاداری میں شامل ہو رہے ہیں اور اپنے اپنی طرح سے شامل ہو رہے ہیں، اور یہ کاروان انشاءاللہ ایک دن اتنا بڑا ہوگا کہ یہ کاروان مل کر مہدی زمان کو پکارے گا، اور اس پکار پر، انسانیت کے پکار پر یوم 40 جو مل کر انشاءاللہ یوسف زہرا کو پکاریں گے، یوسف زہرا ظہور فرمائیں گے، اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ صاحب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہدایت ٹی وی کے ذریعے آپ کا میسج جا رہا ہے، کوئی پیغام عزاداری خصوصاً 40 امام حسین کے وقت سے؟ پیغام یہی جو آپ یہاں اس جلوس میں، اور یہ جلوس در حقیقت وہی جو مشی ہے جو ہم 40 کے دن انجام دے رہے ہیں، اور وہ اس دنیا کا عظیم ترین معجزہ ہے، اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ محبت ہے، اور وہ بھی محبت حسین کی وجہ سے، عزاداران حسین، زائرین حسین سے، یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں سے محبت، اور محبت کے ذریعے انشاءاللہ یہ انتہائی اہم پیغام دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ ہدایت ٹی وی اور باقی چینلز بھی اس میں جو کام کر رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نکل جائے یہ جاں قربان ہو چاہے، میرا گھر بار جل جائے، مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي على حب حسين۔ کھڑے اس راستے پہ آج قاسم مسکراتے ہیں، کہیں محسن۔ اسلام آباد کا مرکزی جلوس 40 امام حسین کا اس وقت جو ہے اپنے روٹ پر رواں دواں ہے، اور ہزاروں عزاداران مظلوم کربلا گرد و نواز سے جو ہے وہ شرکت شریک ہیں، اس میں نواخوانی کر رہے ہیں، مختلف تنظیموں نے یہاں پہ موقف لگا رکھے ہیں، سبیلوں کا اہتمام کیا گیا، لنگر امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ انشاءاللہ یہ عہد ہے جناب سید الشہداء سے، جو جناب سید الشہداء نے آج سے 60 ہجری میں 1400 سال پہلے ایک استغاثہ بلند کیا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، اور آج اس وقت یقیناً ظاہری طور پہ امام مظلوم کربلا اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن اس صدا استغاثے کی جواب میں آج ہزاروں لوگ دنیا بھر میں نواز رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی و مرتضیٰ کے لبیک یا حسین کہتے ہوئے شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے کہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائے عشق میں اڑنے کو دو پر ساتھ لے جاؤ، جو کچھ لے نفس کو میرے وہ کنکر ساتھ لے جاؤ، مقلب